وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المجادلہ۔ یہاں پہ ایک نوٹ کر لیجئے کہ ان میں مسبحات کی ترتیب اس طرح ہے۔ ایک مسبحات میں سے ام المسبحات سورہ حدید، پھر ایک ہے بغیر مسبح تسبیح کے، پھر ایک صورت آئے گی پھر مسبحات میں سے سورہ حشر، پھر ممتحنہ آ جائے گی بغیر تسبیح کے، پھر ان 10 صورتوں کے اندر جو اہم ترین جوڑا ہے مرکز ان کا وہ سورہ صف اور سورہ جمعہ دونوں مسبحات سے شروع ہوں گی، پھر ایک خالی پھر مسبحات میں سے تغابن، پھر دونوں ایک جوڑا ہے کہ جو بغیر مسبحات کے ہیں، سورہ طلاق اور سورہ تحریم۔ مرکز کیا ہے ان کا 10 میں سے؟ 4 ادھر 4 ادھر، درمیان میں سورہ صف سورہ جمعہ۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے، اب اس کا اصل مضمون کیا ہے وہ پہلے سمجھ لیجئے، پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ اس میں شروع میں تو ایک ضمنی طور پر سمجھیے، معاشرتی معاملات میں سے، آئلی قوانین میں سے ایک خاص بات ہے جس کے لیے یہاں 4 آیتیں غالباً آئی ہیں۔ اس کے بعد جو سورہ حدید کا مرکزی مضمون تھا، اللہ کا دیا ہوا نظام عدل و قسط قائم کرنا، اب ظاہر بات ہے کہ اس کی جد و جہد کے لیے ایک حزب اللہ درکار ہے۔ ایک آدمی تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی کر سکتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ حسرت کیوں طاری ہوتی ہے جب پوری قوم نے جواب دے دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ ایک نہیں 4 تھے، وہ حضرت موسیٰ بھی تھے، حضرت ہارون بھی تھے۔ رب انی لا املک الا نفسی وأخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، یاد ہے یا نہیں؟ پھر 2 اور تھے، پھر ان کے یوشع ابن نون بھی تھے اور کالب بن یفنہ بھی تھے، 4 تھے، لیکن 4 سے تو نہیں ہوتا۔ جماعت چاہیے نظام کو بدلنے کے لیے، باطل کو کہ جڑ کو اکھیڑنے کے لیے۔ وہ جماعت جو ہے حزب اللہ کہلاتی ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے شیطان بھی بیٹھا نہیں رہے گا۔ It is not going to take it lying down۔ ٹھیک ہے، آپ کو واک اوور دے دے گا، جائیے جی آپ چلا اپنا دین حق قائم کر دیجئے۔ شیطان اور شیطان کا لاؤ لشکر، اس کے چیلے چانٹے، اس کے ایجنٹ، وہ ہیں حزب الشیطان۔ اس سورہ مبارکہ میں اب حزب اللہ اور حزب الشیطان کا تقابل آئے گا، اور حزب اللہ کے کارکنوں کو کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ یہ شیطان تمہارے اندر بھی رخنے پیدا کرنا چاہتا ہے، کس طریقے سے اس کو روکو۔ جیسے سورہ حجرات میں ہم نے دیکھا، تمسخر ایک دوسرے کا نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، سوء ظن سے کام نہ لو، وہ یاد ہے، کسی کے نام چڑھانے والے نہ رکھ لو، وہ ساری ہدایات۔ کسی افواہ کے اوپر فوراً اقدام نہ کر لو، اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تحقیق کرو پھر کوئی اقدام کرو۔ یہ ساری ہدایت کس لیے؟ آج 2 مسلمان لڑ پڑے تو صلح کراؤ، تاکہ وہ حزب اللہ مضبوط رہے، مستحکم رہے۔ یہ نیکی کی قوت ہے، نیکی کی طاقت ہے۔ یہ طاقت مضبوط ہوگی تو نیکی کے لیے امکان ہوگا کہ اس کا غلبہ ہو، اور وہ قوت جو ہے نیکی کی حامل قوت، وہ اگر کمزور ہو گئی تو پھر جو باطل ہے وہ ڈنکا بجائے گا۔ یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا مضمون۔ پہلے آگے ہے ایک معاملہ خاندانی آئلی قوانین میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ یہ زہار ایک کہلاتا ہے شریعت کی روح سے، اور عرب میں یہ رواج تھا۔ ایک تو طلاق ہوتی ہے، شوہر نے بیوی کو طلاق دی، اب طلاق کی مختلف قسمیں ہوں گی، وہاں ہم بھی پڑھ چکے ہیں کون کون سی قسمیں ہیں۔ طلاق رجعی ہے، طلاق بائن ہے، طلاق مغلظ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور ان کے ہاں اس کے پیرلل چیز تھی، بالکل بہت غصے میں آیا شوہر کہے تم تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، بس ختم۔ اب قیامت تک وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، وہ اس کے لیے حلالہ بھی کوئی نہیں۔ طلاق مغلظ کے لیے تو پھر بھی کوئی حلالہ ہے، اس کے لیے حلالہ بھی نہیں تھا۔ یا کہہ دیا ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، ماں کے جسم کے کسی حصے سے تشبیہ دے دی، اب تو تم میرے لیے تو میری ماں کے فلاں چیز کی طرح ہو، گویا کہ اب میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا۔ مستقل جدائی ہو گئی، اس کو زہار کہتے ہیں۔
یہ واقعہ پیش آ گیا، صحابہ میں سے ایک صاحب تھے اوس ابن ثابت، انہوں نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کے ساتھ زہار کیا، بچے تھے چھوٹے چھوٹے، وہ آئی روتی پیٹتی حضور کے پاس کہ حضور یہ کر دیا اوس نے، میں کیا کروں گی، اب یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ رل جائیں گے۔ حضور نے کہا میرے پاس تو کوئی ابھی قرآن میں کوئی حکم نہیں آیا ہے، میں کیا بتاؤں تمہیں، جب تک کہ قرآن کی طرف سے وحی نہ آئے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ وہ چیخ رہی ہے، حضور سوچئے تو صحیح میں کروں کیا، کہاں جاؤں، ان بچوں کو لے کر کہاں جاؤں میں، یہ ہلاک ہو جائیں گے بچے۔ اور پھر کبھی کہے اے اللہ بھیج جلدی سے کوئی میرے لیے راستہ بھیج۔ اس کیفیت میں پھر یہ وحی نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی ہے اس عورت کی بات جو اے نبی آپ سے جھگڑ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اسی میں وہ اللہ سے فریاد بھی کر رہی ہے کہ اللہ میرے لیے راستہ پیدا کر۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ سن رہا تھا اے نبی آپ کے اور اس کے مابین جو گفتگو ہو رہی تھی، جو کنورسیشن ہو رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سمیع ہے، سب کچھ سننے والا، بصیر ہے، سب کچھ دیکھنے والا۔ لہذا اب اس خولہ بنت ثعلبہ کی اس فریاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت کا دریا جوش میں آیا، مستقل قانون کی حیثیت سے قانون شریعت میں یہ چیز شامل کر دی گئی۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو اپنی ماں کہہ بیٹھے، ماں ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں تو نہیں بن جاتی کہہ دینے سے، جیسے کسی کو بیٹا کہنے سے بیٹا تو نہیں بن جائے گا، وہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح یہ ماں کہہ دینا اسے کوئی معنی نہیں۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے۔ وانہم لیقولون منکرا من القول والزورا، یقیناً جو بات کہہ رہے ہیں وہ جھوٹی ہے اور بہت ناپسندیدہ بات ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ تعالیٰ عفو ہے، معاف فرمانے والا ہے اور غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ چونکہ ابھی تک یہ رواج تھا، چل رہا تھا، لہذا اگر اوس سے یہ بات ہو گئی ہے تو اللہ معاف کرے گا انہیں، اور جس سے بھی ہوئی ہے اس وقت اللہ معاف کرے گا، لیکن اب جو ہے قانون آ رہا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، وہ لوگ کہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں سے یا اپنی ماں کے جسم کے کسی حصے سے تشبیہ دے بیٹھے اور پھر وہ لوٹنا چاہیں، اعادہ کرنا چاہیں لما قالوا، جس بات کو انہوں نے کہا تھا اس سے واپس آنا چاہیں، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مس کریں۔ ذَلِكُمْ تُوعَدُونَ بِهِ، گویا کہ کفارہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا کفارہ ادا کرو اور بس بات ختم۔ ذالکم توعظون، یہی ہے جس کا کہ تمہیں واعظ کہا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، ہدایت دی جا رہی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ فمن لم یجد، تو جو کوئی نہ پائے، کوئی غریب آدمی ہے جس سے کہ یہ حرکت ہو گئی ہے اور وہ ایک اب اس کے پاس کوئی غلام نہیں ہے، اب غلام خریدے پھر آزاد کرے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل یتماسا، جس کے پاس نہ ہو یہ اتنی مقدرت تو وہ 2 مہینوں کے روزے رکھے متواتر لگاتار، اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو چھوئیں۔ اب یہ بھی بہت سخت سزا ہے، 2 مہینے کے روزے متواتر، بیچ میں کوئی چھوٹے نہ۔ فمن لم یستطع، ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی میں اتنی ہمت نہ ہو، کوئی اتنا ضعیف ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہے، کچھ اور ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا۔ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ایک روز کی روزی جو ہے، اور وہ ہو بھی من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ کھانا ہوگا جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، وہ اوسط کھانا۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم یقین کرو اللہ پر، اس کے رسول پر۔ میں کافی عرصے تک اور کافی تلاش بھی میں نے کیا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، یہ تمہیں دیا جا رہا تاکہ تم ایمان رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر، کیا مطلب ہوا؟ بات سمجھ میں آ گئی۔ واقعہ یہ کہ جب کوئی شخص کفارہ ادا کرتے ہوئے یہ سختی جھیلتا ہے
اس خیال کے ساتھ کہ اللہ کا قانون ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یقین بڑھے گا، اس کو مشقت کر رہا ہے۔ جیسے کہ ایمان سے عمل صالح پیدا ہوتا ہے، عمل صالح سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے۔ یہی بات سورہ حجرات میں ہم دیکھ آئے تھے، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ ایمان کے راستے پر اللہ تمہیں لے آیا ہے، اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو ایمان تک بھی پہنچ جاؤ گے، اور یہ اللہ کا بڑا احسان مانو۔ تو فرمایا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم ایمان پوری طرح تمہارے اندر ایمان اور راسخ ہو جائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کے لائق دیے ہوئے نظام عدل و قسط کے قیام کو، انبیاء کرام کی بعثت، کتابوں کے نزول اور جو میزان اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا مقصد قرار دیا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے ایک جد و جہد، ایک سعی کرنی پڑے گی، اور اس میں یقیناً رکاوٹ ڈالی جائے گی ان لوگوں کی طرف سے کہ جو ایک غیر عادلانہ نظام میں مفادات اٹھا رہے ہوں، جن کو کہ کچھ پریولیجز حاصل ہوں۔ مثلا فرض کیجئے کسی معاشرے کے اندر سیاسی ریپریشن ہے، جبر ہے، ظاہر بات ہے کوئی ڈکٹیٹر ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دوسرے لوگوں کو دبایا ہوا ہے، وہ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ لوگوں کو ان کے حقوق مل جائیں۔ یا کسی معاشرے کے اندر زیادہ نمایاں چیز جو ہے وہ معاشی استحصال ہے، اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک طبقہ ہوگا غرباء کا، ہیو ناٹس کا، ایک ہوگا ہیوز کا۔ وہ ہیوز والے جو ہیں کبھی نہیں چاہیں گے کہ نظام بدلے، وہ رجسٹ کریں گے ٹوتھ اینڈ نیل۔ لہذا ایک کشاکش، ایک تصادم ناگزیر ہے۔ اس تصادم کے لیے دو گروہ نمایاں ہوتے چلے جائیں گے، ایک جو اللہ کے دین کے پر ایمان رکھنے والے اور جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس کام کے لیے وقف کر دیا ہو کہ اللہ کے دین کو نافذ کریں، دوسرے وہ کہ جو اس کی مخالفت کریں گے۔ اب ان دونوں کی کشاکش اور دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ عنوان ہیں جو تجویز کیے جا رہے ہیں سورہ مجادلہ میں۔ ارشاد ہوا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یہ یحادون یہ بھی حدید سے ہی بنا ہے، محاددہ باب مفاعلہ، جیسے جوہد سے مجاہدہ تو محاددہ مقاتلہ باب مفاعلہ، یعنی سخت مخالفت، پوری طاقت کے ساتھ مخالفت۔ یقیناً وہ لوگ جو پوری قوت کے ساتھ مخالفت کرنے پر تل گئے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے مراد اللہ کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک تکوینی حکومت تو پوری دنیا میں ویسے ہی قائم ہے، اللہ کی کوئی کیا مخالفت کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ذاتی پرخاش کسی کو کچھ نہیں تھی، کوئی ذاتی چپکلش نہیں تھی، جیسا کہ سورہ انعام میں ہم نے پڑھا ہے وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اے نبی جنگ آپ سے نہیں ہے ان کی، وہ تو ہمارے دین سے ہے۔ تو یعنی وہ لوگ کہ جو پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی اس کے دین کی اور اس کے دین کے قیام کی۔ دین بھی اگر رکھا رہے کتابوں میں لکھا ہوا اور مزید پی ایچ ڈیز اس پہ آپ کرتے رہیے، کتابیں لکھتے رہیے، تو انہیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ اس دین کو قائم کرنا ہے تو یہ ہے بات کہ جو بہرحال ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کی جا سکتی۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ خوار ہو گئے، تباہ ہو گئے جس طریقے سے کہ ان سے پہلے کے لوگ تباہ ہوئے تھے۔ یعنی یہ کہ جیسے قوم فرعون تباہ ہوئی، قوم نوح تباہ ہوئی، قوم ہود تباہ ہوئی، جس نے بھی مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان کا جو انجام ہوا وہ تمہیں معلوم ہے۔
وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم اتار چکے ہیں روشن آیات. یعنی مکی صورتوں میں یہ سارے واقعات آ چکے ہیں. بڑی بڑی قومیں جو تم سے کہیں بڑھ کر، اے قریش اور اے عرب کے مشرکو، تم سے کہیں بڑھ کر زیادہ طاقتور تھے، ان کو ہم نے ہلاک کیا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہ تو دنیاوی عذاب تھا جو ان پر آیا، ابھی ان کے لیے عذاب مہین جو ہے ذلت والا عذاب آخرت کے اندر ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، جس دن کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا بعث بعد الموت، اور پھر انہیں جتلا دے گا جو انہوں نے عمل کیے تھے. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے تو ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا، ان کا ریکارڈ تھا، ایک ایک عمل ان کا جو ہے وہاں پر موجود تھا. ونسوہ، وہ بھول بھی چکے تھے کہ انہوں نے کیا کیا زیادتیاں کی ہیں، کیا کیا حرام خوریاں کی ہیں، وہ تو بھول چکے تھے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر گواہ ہے، خود نگران ہے.